اب جب مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیے کہ ایک یہ جو غزہ کی جنگ ہے، اور اس سے پہلے یمن کی جنگ، صومالیہ کی جنگ اور عراق کی جنگ اور افغانستان، لیکن اب غزہ کی جنگ میں جتنی انسانی قوانین کی یہ جو سارا کچھ 50-100 سال میں بنایا گیا تھا، اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں دنیا میں، آج کی نہیں اڑائی گئی ہیں۔ بچوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو قتل کیا گیا، ایڈ ورکرز کو مارا گیا، سارے کے سارے ہسپتال تباہ کر دیے گئے، سکولز تباہ کر دیے گئے، یونائٹڈ نیشن کی سائٹس تباہ کر دی گئی، یونیسکو تباہ کر دی گئی۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ملا کر، ورلڈ وار 1 2 میں ملا کر اتنے زیادہ نرسز اور ڈاکٹرز کو قتل نہیں کیا گیا جتنا صرف غزہ کی جنگ میں کیا گیا، یہ ایک سال میں، ایک پہلے کی بات نہیں کر رہے، اور اتنے بچے نہیں مارے گئے جتنے اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔ اس کو دنیا نے اس آدھی سینچری میں فالو کیا، ایک حد تک، کہیں کم کیا کہیں زیادہ کیا، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی، جہاں نہیں بھی کیا وہاں اوپر سے یہ کہا کہ نہیں ہم تو کر رہے ہیں، اندر اندر ظلم کیا، اندر اندر مارا، تباہ کیا، اوپر یہ کہا نہیں ہم تو بڑے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، نہیں ہم تو معاہدہ نہیں توڑ رہے، نہیں دیکھو یہ مقصد تھا، فلاں تھا، کسی کو ٹیررسٹ بنا دیا، کسی کو یہ بنا دیا، یہ کیا کچھ نہ کچھ، ان لاز کو ایویڈ کیا، یعنی رول تھے، یہ کوشش کی کہ رولز کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی، دنیا کے سامنے اپنا، اگر اندر سے کوئی آدمی مونسٹر بھی تھا، اس نے اوپر سے اپنا ایک چہرہ اچھا رکھا کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں۔ یہ اب ختم ہونے جا رہے ہیں اور تقریباً ہو چلا ہے، اور یہ اب آہستہ آہستہ ختم آتا نظر آئے گا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کے بارے میں کسی معاہدے کے پاسدار نہیں ہیں، یہ ہر وقت معاہدہ توڑیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سورہ بقرہ میں بار بار یہ کی تھی، صفت بیان فرمائی تھی کہ معاہدے کو توڑنے والے، اور مسلمانوں کو اللہ نے بار بار یہ فرمایا کہ تم نے اوفوا بالعقود، اپنا معاہدہ پورا کرنا ہے، معاہدہ پورا کرنا ہے، مسلمانوں نے کیا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، وقال تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے رمضان خیریت سے گزار کے ہمیں عید کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ رمضان کے بعد جو اب یہ 11 مہینے ہیں، اب محنت اس بات کی ہے کہ یہ 11 مہینے میں اس رمضان میں جو مشق کی ہوئی ہے اس کو استقامت سے برقرار رکھا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر تھوڑا سا زبردستی اور یعنی جزم کیا جائے۔ نفس کہے گا کہ چلو آج جماعت کی نماز پہ نہیں جاتے یار، بہت سستی ہو رہی ہے، رات دیر سے سوئے تھے، کیا کریں؟ تو اس وقت اس کو کہنا ہے کہ نہیں، وہ جو پرانی مشق ہے نا وہ یاد رکھنی ہے، اور نفس پہ جبر کر کے، نفس کے تقاضے کو پیچھے رکھ کے اور اللہ کے تقاضے کو آگے رکھ کے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ بدنظری کا دل کرے گا، بڑا جی چاہے گا کہ غلط چیزیں دیکھ لیں، سامنے بھی آ رہی ہوں گی ڈیجیٹلی یا فزیکلی، تو اس میں اس کو یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ یاد ہے اللہ سے ایک وعدہ ہم نے رمضان میں کیا تھا اور گناہ بخشوائے تھے، اور کیا مبارک وہ فیلنگ تھی ہماری، اور کیا مبارک کیفیت تھی، اور کیسا مزہ آ رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب آ کر، اور کتنا دل کا اطمینان تھا۔ اور یہ گناہ اگر ہو جائے گا تو یہ گناہ کی مثال تو ہمارے بعض بزرگوں نے دی ہے خارش کی سی، کہ خارش جب کسی جگہ ہوتی ہے نا، جب تک خارش کرتے رہیں بڑا مزہ آتا ہے، چھوڑ دیں پھر دل کرتا ہے کریں، پھر کریں گے، اور اگر مستقل کرتے رہیں گے وہ جگہ سرخ ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ اس جگہ پہ زخم ہو جائے گا۔ تو گناہ کی مثال تو ایسی ہے، ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ گناہ کرنے کے بعد جب انسان سے وہ گناہ کا حیوانی جذبہ ختم ہو جاتا ہے، کیا انسان کو اطمینان ہو رہا ہوتا ہے یا بے سکونی ہو رہی ہوتی ہے؟ ایک مسلمان جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے اس کو بے سکونی ہو رہی ہوتی ہے، اور ایمان میں جو مشقت آئی ہے وہ اس مشقت کے بعد جب آپ بعد میں سوچتے ہیں کہ آج میں نے مشقت کر کے 5 نمازیں مسجد میں پڑھ لیں، آج مشقت کر کے نظر کو جھکا لیا، آج جھوٹ بولنے کا اور
کسی پر غصہ نکالنے کا بڑا دل چاہ رہا تھا، میں نے نہیں نکالا، تو دل کو اطمینان آ رہا ہوگا، مزہ آ رہا ہوگا، سکون آ رہا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں حلاوت اور سکون ہے۔ تو گناہ کا جو مزہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی کوفت اور اس کا اثر باقی رکھتا ہے، اور نیکی کا جو مجاہدہ ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، محنت، مجاہدہ، تکلیف، لیکن اس کا اثر، اس کی راحت بار دیر پا باقی رہتی ہے۔ تو اس نیکی کے جذبے کو آگے بڑھانا اور اس کے لیے نیک لوگوں میں بیٹھنا۔ آج جمعے میں جو بات کرنی ہے وہ دنیا کے تھوڑے سے حالات پر، کیونکہ دنیا کے حالات اس وقت اس طرح تبدیل ہو رہے ہیں جیسے یہ اس طرح کی تبدیلیاں دنیا میں ہر 30، 40، 50 سالوں میں آیا کرتی ہیں، بعض دفعہ صدیوں میں آئی، جس سے دنیا الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی تبدیلی دنیا میں ایک آ رہی ہے، جو آج کل کے جو قریبی واقعات ہیں ہمارے پاکستان میں، پوری دنیا کے جو حالات، اب مغرب میں دیکھ لیں، امریکہ کے حالات دیکھ لیں، اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ ہمیں اس تبدیلی کا کیا کرنا ہے؟ بحیثیت مسلمان یہ سوچنا ہے کہ اس تبدیلی میں ہمارا کردار کیا ہوگا، اس تبدیلی میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں پازیٹیو، اور جو ہماری طرف کوئی مشکلات اور مصیبتیں اور چیلنجز آ رہے ہیں اس کو ہم نے کیسے نمٹنا ہے، یہ بات ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب سے اسلام دنیا میں بنا ہے، بلکہ کوئی بھی قوم بنی ہے تو اس کو تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں، اس تکلیفیں اور مصیبتوں میں اگر وہ قوم ریزیلینٹ اور رہی ہے، استقامت سے رہی ہے، مضبوط رہی ہے، کھڑی رہی ہے، جمی رہی ہے، متحد رہی ہے، اللہ نے اس کو کامیابیاں دی ہیں۔ اور اگر کوئی قوم اس میں حواس باختہ ہو گئی ہے، دشمن کی صفوں میں جا کے کھڑی ہو گئی ہے، آپس میں لڑتے لڑتے اس کو لڑنا نہیں چھوڑا اور اپنی صفات کو بہتر کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ اس قوم کو مزید بربادی لے آتے ہیں۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہم کیا کریں۔ دنیا کے جو حالات ہیں اس میں ایک تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ 1948 کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی تو دنیا نے ایک معاہدہ کیا تھا، نیور اگین، کہ یہ پھر نہیں ہونے دیں گے ہم۔ وہی اقوام متحدہ کی، یونائٹڈ نیشنز کی بنیاد بنی تھی اور اسی پر یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر بنا تھا، اور اسی کے بعد جو یونائٹڈ نیشن کے باقی 18 کویننٹس ہیں وہ بنے تھے کہ جناب کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جسٹس ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، اور ریشل ڈسکریمنیشن، کسی کو رنگ، نسل، قوم، مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ دوہرا سلوک نہیں کیا جائے گا، اور جو کمزور ہیں ان کا زیادہ خیال کیا جائے گا۔ کمزور کا مطلب وہ طبقہ جو کسی ملک میں مائنورٹی میں ہے تو مائنورٹی رائٹس کی ایک پوری ٹریٹی بنی، اس کا خیال کیا جائے گا۔ اب وہ مائنورٹی میں کسی جگہ ملک میں، دنیا میں مسلمان ہیں، کسی جگہ مائنورٹی میں عیسائی ہیں، کسی جگہ مائنورٹی میں ہندو ہیں جیسے پاکستان میں ہیں، یا کسی جگہ گورے مائنورٹی میں، کسی جگہ کالے مائنورٹی میں، تو یہ اس طرح کا کام دنیا میں چل رہا تھا، اس کے لیے ایک ٹریٹی بنائی گئی تھی۔ اسی طرح یہ عورتوں کا خیال کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا، قیدیوں کا خیال کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جنیوا کنونشنز بنی تھی دنیا میں بہت بڑی داستان کو، جس پر گھنٹوں کے گھنٹے، دنوں کے دن لگائے جا سکتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں کسی مقصد کے لیے۔ جنیوا کنونشنز بنی، یونائٹڈ نیشنز کی اپنی بنی، کہ اس میں یہ ہوا کہ جناب جنگ کے کچھ اصول ہوں گے۔ ایک تو خواہ مخواہ کسی ملک پر حملہ نہیں کیا جائے گا، پوری دنیا اس کو روکے گی، اور اگر حملہ کرنا ضروری ہوا بھی یا کر دیا تو اس میں چند اصول، چند آداب ہیں جس کا خیال کیا جائے گا۔ شہریوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، اس کو بہیمانہ ظلم قرار دیا گیا جنیوا کنونشنز میں۔ خاص طور پر جو ایڈ ورکرز ہیں، جو میڈک ہیں، جو یعنی ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں، ان کا بہت خیال کیا جائے گا۔ ہاسپٹلز کو خیال، کتنی خطرناک جنگ بھی ہو جائے، دشمن ہاسپٹل میں کیوں آ کے پناہ لے لے، اس کو لانچنگ پیڈ بنا لے، ہاسپٹل کو نہیں تباہ کیا جائے گا۔ کرنا ہو تو پہلے سب کو باہر نکالا جائے گا۔ مساجد اور جو عبادت گاہیں ہیں، چرچ، ان کو نہیں تباہ کیا جائے گا۔ کمزوروں کا خیال کیا جائے گا۔ پازز دیے جائیں گے، ایڈ جس سے کھانا آ جائے، بجلی بند نہیں کی جائے گی، پانی بند نہیں کیا جائے گا، پل نہیں اڑائے۔ یہ میں نے بہت خلاصہ بیان کیا ہے کہ دنیا نے یہ طے کیا تھا کب؟ 1948 کے بعد، خاص طور پہ۔ اس سے پہلے بھی بات چل رہی تھی، یہ چیزیں ٹریٹیز بن رہی تھی، لیکن اس کے بعد ایک سٹرکچرڈ بن گئی۔ اس کو دنیا نے اس آدھی سینچری میں فالو کیا ایک حد تک، کہیں کم کیا، کہیں زیادہ کیا، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی۔ جہاں نہیں بھی کیا وہاں اوپر سے یہ کہا کہ نہیں ہم تو کر رہے ہیں، اندر ظلم کیا، اندر مارا، تباہ کیا، اوپر یہ کہا نہیں ہم تو بڑے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، نہیں ہم تو معاہدہ نہیں توڑے، نہیں دیکھو یہ مقصد تھا، فلاں تھا، کسی کو ٹیررسٹ بنا دیا، کسی کو یہ بنا دیا، یہ کیا کچھ نہ کچھ، ان لاس کو ایویڈ کیا۔
یعنی رول تھے، یہ کوشش کی کہ رولز کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی. دنیا کے سامنے اپنا، اگر اندر سے کوئی آدمی مونسٹر بھی تھا، اس نے اوپر سے اپنا ایک چہرہ اچھا رکھا کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں. یہ اب ختم ہونے جا رہے ہیں اور تقریباً ہو چلا ہے، اور یہ اب آہستہ آہستہ ختم آتا نظر آئے گا. ان معاہدات کی پاسداری نہیں کی جائے. اسی کے نتیجے میں WTO کے معاہدے بھی ہوئے تھے، برٹن ووڈس جس کو ہم کہتے ہیں، کہ دنیا نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ٹریڈ جو بیریئرز ہیں نا وہ گرائیں گے، اور آپس میں دنیا میں فری ٹریڈ کرے گی، اور دنیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی میں یہ نہیں ہوگا کہ میں جیت گیا تو تم ہار گئے، بلکہ ایک بھائی چارے کی ایسی بنیاد رکھی جائے گی جس سے دنیا میں فری ٹریڈ چلے اور تجارتی معاہدے کے نتیجے میں دنیا ایک دوسرے سے بینیفٹ کرے. یہ سارا اب ختم ہو رہا ہے، اور ختم اس طرح ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے مذہب بھی ہے، اور اس کے پیچھے ریس یعنی تعصب، قومی لسانی تعصب بھی اور مذہبی تعصب بھی ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو جس قوم میں آتی ہیں اس کو برباد کرتی ہیں، صرف وہ برباد نہیں ہوتا، پوری دنیا برباد ہوتی ہے. ذرا ماضی میں دیکھیں، ماضی میں قومی تعصب، نسلی تعصب جب بھی آیا، کروسیڈز کی شکل میں آیا، جہاں پر جس پر آج ساری دنیا کی عیسائی جو دنیا ہے وہ اکثر اس کو غلط سمجھتی ہے کہ غلط ہوا تھا. مذہب کے نام پر 200 سال جنگ ہوئی تھی جس میں دنیا کو مارا گیا تھا اور کھوپڑیوں کے انبار لگائے، تو لاکھوں کروڑوں لوگ قتل کیے گئے اور دنیا تباہی بربادی دنیا میں آئی. رنگ و نسل کی بنیاد پر افریقہ سے وہ جن کا کلرڈ پیپل، ان کو اٹھا کر لایا گیا، ان کو انسلیو کیا گیا، ان سے ظلم کیا گیا. دنیا نے کہا یہ ہم نے غلط کیا. عورتوں پر ظلم کیا گیا، دنیا نے کہا ہم نے غلط کیا. یہ دنیا میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور مسلمانوں نے بھی بعض دفعہ کیا ہے، اگرچہ مسلمانوں کی عمومی تاریخ میں یہ کم ہوا ہے. مسلمان اگر آپ عدل سے دیکھیں گے تو مسلمان نسل یا قوم کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر تعصب کرنے والے، ظلم کرنے والے سب سے کم لوگ ہیں. لیکن کہیں کہیں ہوا، لیکن زیادہ تر دوسروں نے کیا ہے. اب جب مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیے کہ ایک یہ جو غزہ کی جنگ ہے، اور اس سے پہلے یمن کی جنگ، صومالیہ کی جنگ اور عراق کی جنگ اور افغانستان، لیکن اب غزہ کی جنگ میں جتنی انسانی قوانین کی یہ جو سارا کچھ 50-100 سال میں بنایا گیا تھا، اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں دنیا میں، آج کی نہیں اڑائی گئی ہیں. بچوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو قتل کیا گیا، ایڈ ورکرز کو مارا گیا، سارے کے سارے ہسپتال تباہ کر دیے گئے، اسکولز تباہ کر دیے گئے، یونائٹڈ نیشن کی سائٹس تباہ کر دی گئی، یونیسکو تباہ کر دی گئی. پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ملا کر، ورلڈ وار 1-2 میں ملا کر اتنے زیادہ نرسز اور ڈاکٹرز کو قتل نہیں کیا گیا جتنا صرف غزہ کی جنگ میں کیا گیا. یہ ایک سال میں، ایک پہلے کی بات نہیں کر رہے. اور اتنے بچے نہیں مارے گئے جتنے اس جنگ میں مارے گئے ہیں. اتنے اسکول تباہ نہیں کیے گئے جتنے اس جنگ میں کیے گئے، اتنے ہسپتال تباہ نہیں کیے گئے جتنے اس جنگ میں کیے گئے ہیں. اتنی زیادہ یونائٹڈ نیشنز اور جنیوا کنونشنز کی ساری رولز اور آداب کو پامال نہیں کیا گیا جتنا اس ایک جنگ میں کیا گیا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے پہلے میں یہ بات کروں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی یہ آپس میں رہ سکتے ہیں مل کے، اور رہے بھی. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ساتھ کیا کہ آپ نے یہود کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ کیا، اس میں ساری یہ باتیں میثاق مدینہ مل کے رہیں گے. لیکن جب کوئی مذہب یہ کہے کہ میں دوسرے کو چھوڑوں گا نہیں، تو پھر اس وقت یہ آتی ہے. تو اس میں جب یہودیوں کا ایک طبقہ جب وہ صہیونی بنا، اور صہیونیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم فلسطین کے لوگوں کو باہر نکال کے وہاں قبضہ کریں گے، اور سعودیہ اور لبنان اور عراق اور شام ان سب پہ قبضہ کریں گے، اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ مذہب اپنی جنون پہ آیا. اور دوسری طرف ایک طبقہ جو عیسائیوں کا، جس کو ہم ایونجلیکل کہتے ہیں امریکہ میں، جو 25% ہیں، اور اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو 80% ووٹ دینے والے یہی لوگ ہیں. تو وہ ان کا بھی مذہبی تعصب ابھرا، اور وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ فلسطین میں اصل میں آباد ہونا چاہیے مسلمانوں کو نکل کے، اور فلسطین زمین، شام کی پوری زمینوں پہ اصل میں ان کو، اس طبقے کو، اس فرقے کو آباد ہونا چاہیے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے. تو وہ گویا کہ دنیا اب اس پوری سیکولر لبرل ورلڈ میں بھی وہ مذہب نہیں گیا. اوپر سے سوٹ ہے، اوپر سے اچھا نعرہ ہے، اوپر سے بڑے خوشکن چیزیں، لیکن اندر وہی مذہبی شیطان جو عفریت کی شکل میں وہ ہے. تو یہ سارا اس کے پیچھے ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے عجیب کام ہو رہے ہیں. گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے، لوگوں کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں. پریزیڈنٹ گالیاں نکال رہا ہے، پریزیڈنٹ کے لوگ گالی نکال رہے ہیں، وہ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ اسولٹ زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ دنیا کو بدتمیز بنا رہے ہیں، دنیا پر الزامات لگا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں دنیا کا، لوگوں کا، سب کا. تو ہم سوچ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ WTO کا ایگریمنٹ ختم کر دیا،
کوئی ٹریڈ نہیں۔ غزہ پہ یہ بات تھی کہ جو بمباری ہے وہ ایک سیز فائر تھا نا، اور پوری دنیا انوالو تھی اس معاہدے میں، اس کی وائلیشن کر کے رات کو بمباری کر دی گئی، جو دنیا کے ہر قانون کے لحاظ سے غلط ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کے بارے میں کسی معاہدے کے پاسدار نہیں ہیں، یہ ہر وقت معاہدہ توڑیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سورہ بقرہ میں بار بار یہ کی تھی، صفت بیان فرمائی تھی کہ معاہدے کو توڑنے والے، اور مسلمانوں کو اللہ نے بار بار یہ فرمایا کہ تم نے اوفوا بالعقود، اپنا معاہدہ پورا کرنا ہے، معاہدہ پورا کرنا ہے، مسلمانوں نے کیا۔ تو یہ اس قسم کا دنیا اس وقت ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے کیا ہونے کو ہے اس وقت؟ پہلی بات تو یہ دنیا میں ٹرسٹ ختم ہو جائے گا اس وقت، جو ٹرسٹ دنیا میں ایک پورا بنا ہوا ہے وہ میوچل ٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ آپ کسی سے دنیا کی سطح پہ معاہدہ کریں گے، اب آپ اس کی معاہدہ نہیں مان سکتے۔ یہ اس وقت ہم جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں ایک نعمت ہے ہمارے لیے، اب تک لیکن ایک نعمت ہے۔ یہاں جتنے ہمیں حقوق ہیں، جتنی آزادی ہے، یہ بہت سارے مسلمان ممالک میں نہیں۔ ہمیں اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا بھی اور اس حکومت کا بھی۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو احساس نہیں ہے۔ میں دنیا گھوم چکا ہوں، میں 20-25 ممالک جا چکا ہوں، اب لیکچر دیتا ہوں، بیان کر چکا ہوں، 6-8 ملکوں میں تو میں پڑھ چکا ہوں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس وقت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہم خراب نہ کریں۔ خراب اس طرح کریں کہ ہم کوئی جذباتی نعرے لگائیں، ہم یہاں کا قانون توڑیں، ہم خواہ مخواہ کی تحریکیں جذباتی چلا دیں، یہ ہم خراب کریں گے۔ ہمیں کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں کرنے کا کام یہ کہ ہم اسلام کے ان اصولوں کا خیال کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ آپ کو 9 طریقہ سے مکہ میں روکا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کا مذاق، یہ سارے کام، مذاق اڑایا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ چلیں مسلمانوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، اگر مسلمان یہ کہتا ہے، کوئی جائز نعرہ لگاتا ہے کہ ہمیں نہیں مارو، تو اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے، تم نہیں کیوں۔ وہ اگر کہتے ہیں بھائی ان لوگوں کو نہیں مارو، تو اس کی جاب ختم کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی دوسرا یہ کہے کہ ہاں ہاں یہ زمین پہ قبضہ کرنا ہمارا حق ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا آدمی، کیونکہ یہ اصل میں خدا کی پیشن گوئی پوری کر رہے ہیں۔ اندازہ فرما رہے ہیں آپ، دس از واٹس ہیپننگ۔ تو خدا وہ ہے جو ان کا ہے، اور جو ہمارا خدا ہے وہ نہیں۔ تو اب وہ سیکولرزم اور یہ کہ بھائی ہم عقل کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر، وہ فیصلے ختم ہو جائیں گے، اب آہستہ آہستہ بہت کم ہو جائیں گے۔ اینٹی انٹلیکچولی دنیا میں آ جائے گا، یعنی سطحیت کو اور جذباتی نعرے لگانے والا دنیا میں اوپر حکومتوں میں آنے شروع ہوں گے۔ دنیا میں، یورپ میں بھی اور جگہ پہ رائٹ ونگ لوگ اوپر آ رہے ہیں۔ مسلمان کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اصول کو نہ چھوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پروپیگنڈا کیا دشمن کے خلاف، نہ جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ بولا، نہ ظلم کے مقابلے میں ظلم کیا، نہ بائیکاٹ کے مقابلے میں بائیکاٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی امن والی آواز لگائی۔ یہ ایک دفعہ ذرا مشکل لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ اگلا ظلم کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکے کر رہا ہے، وہ سارے معاہدے توڑ کر ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، اور ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہو اصول کی پابندی کریں۔ پتھر کو آپ نے جو ہے نا باندھ دیا اور کتوں کو چھوڑ دیا ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں، لیکن یہ کرنے کا کام یہی ہے۔ اور ہماری فتح اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فتح اسی پر ہوئی تھی کہ دنیا نا انصافی کرے، ہم نے انصاف کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نسل کے علاوہ کسی کی نسل کے آدمی پر، ہماری مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کے آدمی پر ظلم ہو رہا ہے، ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت سے بھی پہلے آپ کھڑے ہوئے تھے، بھئی ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی جھوٹ بولے، معاہدہ توڑے، ہم نے سچ بولنا ہے، معاہدہ نہیں توڑنا۔ اگر کوئی اور قانون توڑے، مسلمان نے قانون، میں جب اس ملک میں نیا آیا، مجھے ہمارے بزرگوں نے کہا دیکھو بھائی تم لوگ جبے میں، کپڑے میں، اپنے حلیے میں ہوتے ہو، تم نے سگنل پر بھی خیال کرنا، سگنل نہیں توڑنا، اور غلط جگہ سے چاہے گاڑی نہیں آ رہی، روڈ نہیں پار کرنا، آپ نے طریقے سے بٹن پریس کیونکہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ کوئی ایک مسلمان پوری یورپ میں کوئی جرم کرتا ہے، پورا میڈیا اس پر آتا ہے، وہی جرم اس ملک کے دوسرے قوم کے لوگوں نے 1000 دفعہ اسی سال میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، آپ نے سیدھا رہنا ہے اور غلط کام نہیں کرنا۔ ابھی اگر آپ غلط کام کریں گے تو آپ صرف اپنا نقصان نہیں کریں گے، گناہ بھی کریں گے، اور پوری امت مسلمہ کی غلط ترجمانی کریں گے، تو دوہرا اور 4 گنا گناہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ So if you are doing something wrong now, you would be a criminal of Allah subhanahu wa ta'ala and the criminal of all Muslim ummah, because you are giving a bad name to the whole ummah, and you could be the cause of bringing up evil or oppression on the whole of your community, whole of your country. آپ اس کے سبب بن سکتے ہیں۔ جس محبت اور رحمت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعدہ کیا تھا، اس محبت اور وعدے کو پورا کرنا، کہ ہم نے گالی کھا کر بھی محبت آگے دینی لوگوں کو، ہم نے امپیتھی آگے دینی، اور ہم نے حق کی آواز کھڑی کرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اپنا بھائی
جو ہے اس کی مدد کرو، دوسرے کی مدد نہ کرو. عرب یہ کہتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو مظلوم ہو. ظالم ہو تو اس کا ہاتھ پکڑو. دوسرے یہ کہتے تھے آج دنیا کے یہ جو تعصب بھڑک گیا، وہ یہ کہہ رہے ظالم کی مدد اس طرح کرو، اپنا بھائی ظلم ہے اس کے ساتھ ظلم میں شامل ہو جاؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا اپنا بھائی ظلم کر رہا ہے، اپنے ملک والا، اپنے قوم والا، اپنے قبیلے والا، اس کے ساتھ کھڑے اس کا ہاتھ پکڑو بھی، غلط کرو تم. اور اگر غیر پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ ہمیں عدل کی کیفیت پکڑنے. ہمیں اپنے گھروں میں مضبوط ہونا ہے، اپنے بچوں کو ایمان، عمل، اتحاد. ہمیں اپنی صفوں سے اختلاف کو ختم کرنا ہے. یہ جو مذاہب کا اختلاف ہے نا، حنفی، شافعی، مالکی، سلفی، دیوبندی، بریلوی، اس وقت اس کو بھڑکانے والا وہ شاید ان متعصب صہیونیوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کے لیے خطرناک آدمی ہے. ایسے آدمیوں کو اپنی صفوں سے نکالیں. جو ہیٹ سپیکر ہے، جو مسلمانوں میں تعصب نفرت بھڑکا رہے ہیں دین کے نام پہ، اس کو بالکل باہر نکالیں. آپ اس کو بولیں آپ کی بات نہیں سنتے. بھائی آپ کوئی ایسی بات کریں جس سے ہمیں پتہ لگے کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود محبت سے کیسے رہ سکتے ہیں. یہ بات ہمیں سکھایا. کبھی حنفی رہے، شافعی رہے، سلفی رہے، بریلوی دیوبندی رہے، آپس میں مل کے امت کے بڑے کام. اس وقت بہت بڑا ہم پر ایک جنگ مسلط ہو گئی ہے، ہم کیسے کریں. اس وقت یہ باتیں کرنا نادانی کی بات ہے. اور آخری بات، پرو ایکٹیو ہونا. جو بھی قوم ہمیشہ ڈیفنس میں رہتی ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے. ہمارا آفینس کیا ہے؟ جنگ کرنا نہیں ہے ہم عام لوگوں کا، بلکہ دعوت دینا ہے. ہم اگر دعوت کے راستے پہ لگیں گے، اس سے ہم کھڑے رہیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی اور مدنی زندگی میں یہ 9 قسم کے ظلم ہوتے ہوئے دعوت کی تھی. تو ہم سارے داعی بن جائیں، ہم دین کی دعوت دینے والا، نماز، روزہ، سچ، حق، انصاف کی دعوت دینے والے بن جائیں. ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.